اس وقت میری عمر 23 سال تھی جب میری بیوی نے میرے پہلے بیٹے کو جنم دیا۔ میں آج تک اس رات کو نہیں بھلا سکا کیونکہ میں رات گئے تک اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ریسٹ ہاؤس میں بیٹھا رہا، جہاں ہم لائنی باتوں میں رات گئے مصروف و مشغول رہتے تھے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ دوسروں کی چغلی کھانا، غیبت کرنا، ناجائز و حرام طور پر لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا اور ان کا مذاق اڑانا اس پر مستزاد تھا۔ دوسروں کو ہنسانے کا کام زیادہ تر میں ہی کیا کرتا تھا، میں ہی زیادہ تر چغلی و غیبت کرتا، اور میرے دوست سن سن کر کھلکھلاتے اور کہہ لگا لگا کر ہنستے تھے۔ مجھے وہ رات اب بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ اس رات میں نے انہیں خوب ہنسایا تھا۔ میں دوسروں کی نقلیں اتارنے کا عجیب ملکہ رکھتا تھا۔ میں اپنی آواز کو بدل کر اس شخص کی آواز کے قریب تر کر لیتا تھا جس کا مذاق اڑانا ہوتا تھا۔ جی ہاں، میں ہر کسی کا تمسخر اڑاتا رہتا تھا، اور تو اور خود میرے اپنے دوست بھی میرے ہاتھوں نہیں بچ پاتے تھے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے مجھ سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دی تھی تاکہ وہ میری زبان کے تیر و نشتر سے محفوظ رہ سکیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات میں نے بازار میں بھیک مانگنے والے ایک بھکاری کا مذاق اڑایا، اور انتہائی خطرناک حرکت یہ کی کہ اس کے سامنے اپنے پاؤں کر کے اسے ایسا اڑنگا لگایا کہ وہ بیچارہ ٹھوکر کھا کر گرا، اور پھر بیٹھ کر اپنے سر کو یوں پھیرنے لگا کہ گویا یہ کہہ رہا ہو کہ معلوم نہیں میں کیا کہوں۔ میرے زوردار کہکوں سے سارا بازار گونج اٹھا، اور میں حسب عادت اس رات بھی بہت دیر سے گھر لوٹا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی میرے انتظار میں بیٹھی ہے، اور اس کی حالت انتہائی قابل ترس نظر آ رہی تھی۔ اس نے کپ کپاتی اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، راشد تم کہاں تھے؟ میں نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، میں مریخ پر تو نہیں تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ ہی تھا۔ نکاہت و کمزوری کے آثار اس پر واضح نظر آ رہے تھے۔ اس نے رندھی ہوئی آواز سے کہا، راشد میں بہت تکلیف میں ہوں، لگتا ہے بچے کی ڈیلیوری کا وقت بہت ہی قریب آ چکا ہے۔ یہ کہتے کہتے خاموش آنسو اس کے رخسار پر ڈھلک آئے۔ اب میرے اندر یہ احساس جاگنے لگا کہ میں نے اپنی بیوی کے بارے میں انتہائی بے پرواہی سے کام لیا ہے، جبکہ میرا فرض یہ تھا کہ میں اس کا خیال رکھتا، خصوصاً جب کہ وہ 9ویں مہینے میں تھی۔ میں فوراً اسے ہسپتال لے گیا۔ میرے میٹرنٹی وارڈ کے لیبر روم میں داخل کر لیا گیا، جہاں وہ کئی گھنٹے تکالیف و آلام برداشت کرتی رہی۔ میں بڑی بے صبری سے بچے کی ولادت کا انتظار کر رہا تھا، حتیٰ کہ میں انتظار کرتے کرتے تھک گیا اور گھر چلا آیا۔ آتے ہوئے وہاں کے عملے کو اپنا فون نمبر دے آیا تاکہ وہ مجھے خوشخبری دے سکیں۔ 1 گھنٹے کے بعد فون کی بیل ہوئی۔ رسیور اٹھایا تو ہسپتال والوں نے مجھے خوشخبری دی کہ تمہارے آنگن میں ایک پھول کھل گیا ہے، جس کا نام میں نے پہلے ہی سے سوچ رکھا تھا کہ سالم ہوگا۔ میں بڑی تیزی سے ہسپتال پہنچا۔ جاتے ہی میں نے عملے سے اپنی بیوی کا کمرہ پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے آپ اس ڈاکٹر صاحبہ سے مل لیں جو ڈیلیوری کی انچارج تھیں۔ میں نے چلاتے ہوئے کہا، کون سی ڈاکٹر صاحبہ سے مل لوں؟ مجھے سب سے پہلے اپنے بیٹے سالم کو دیکھنا ہے۔ انہوں نے کہا، آپ پہلے ڈاکٹر صاحبہ سے مل لیجئے۔ میں ڈاکٹر صاحبہ کے کمرے میں داخل ہوا تو اس محترمہ نے مصائب و مشکلات اور آزمائشوں کے بارے میں گفتگو شروع کی، اور اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر و قضا پر خوشی و رضا کی تلقین کرنے کے بعد بتایا کہ تمہارے بیٹے کی دونوں آنکھوں کو بخور دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ شاید بینائی کی نعمت سے محروم نابینا ہے۔ میں نے اپنے سر جھکا لیا۔ میں اپنے آنسوں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ساتھ ہی مجھے وہ نابینا بھیکاری یاد آ گیا جسے سرے بازار میں نے اڑنگا لگا کر گرایا اور لوگوں کو اس پر ہنسایا تھا۔ سبحان اللہ، سچ ہے، جیسا کرنا ویسا بھرنا، اور جو بوگے سو کاٹو گے۔ تھوڑی دیر کے لیے شدت غم سے میری زبان کنگ ہو گئی۔ مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ پھر مجھے میری بیوی اور بیٹا یاد آ گئے۔ میں نے ڈاکٹر صاحبہ کے اس لطف اندوز نصیحت اور ملائم گفتگو پر اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنی اہلیہ کو دیکھنے کے لیے چل دیا۔ میری بیوی غمگین نہیں ہوئی، وہ اللہ کی قضاء و قدر پر ایمان رکھنے والی اور اس پر رضامند تھی۔ اس نے ہمیشہ مجھے لوگوں کا مذاق اڑانے سے باز رہنے کی ہی نصیحت کی۔ وہ ہمیشہ مجھے یہی کہا کرتی تھی، لوگوں کی غیبت نہ کیا کریں اور نہ ہی کسی کی چغلی کھایا کریں۔ بیوی کو ڈسچارج کروا کر ہم ہسپتال سے باہر نکلے اور سالم بھی ہماری گود میں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کی کبھی پرواہ نہ کی تھی۔ میں یہی سمجھتا جیسے کہ وہ گھر میں موجود ہی نہیں۔ جب کبھی وہ کسی وجہ سے زور زور کے ساتھ روتا تو میں بیڈ روم سے بھاگ نکلتا اور ڈرائنگ روم میں جا سوتا۔ تاہم میری اہلیہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی اور اسے بہت ہی لاڈ و پیار دیتی تھی۔ جہاں تک میری ذات کا معاملہ ہے، میں اسے نفرت تو نہیں کرتا تھا،
لیکن میں اسے محبت بھی نہ کر سکا۔ سالم بڑا ہو گیا، اب اس نے گھسیٹ کر چلنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا گھسیٹنا بھی کچھ عجیب قسم کا تھا۔ اس کی عمر 1 سال ہونے کو آئی تھی اور اس نے چلنے کی کوشش شروع کی تو ہمیں ایک نئے انکشاف کا سامنا کرنا پڑا کہ وہ نابینا ہونے کے ساتھ ساتھ لنگڑا بھی ہے۔ اب تو وہ مجھے پہلے سے بھی زیادہ بوجھ محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کے بعد میری بیوی نے 2 دوسرے بیٹوں کو، عمر اور خالد کو بھی جنم دیا۔ سالوں پہ سال گزرتے گئے، سالم بڑا ہو گیا اور اس کے دونوں بھائی بھی بڑے ہو گئے۔ میں نے گھر میں بیٹھے رہنا پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ ہمیشہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھر سے باہر ہی زیادہ وقت گزارا کرتا تھا۔